بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں رضوی ہونا۔ آج ہر زبان پہ یہ سوال ہے کہ فکر رضا کے بغیر کیا بندہ مسلک اہل سنت و جماعت میں نہیں رہتا؟ کہ فکر رضا اتنی کیوں ضروری ہے؟ یعنی ہر زبان اس وقت یہ سوال کر رہی ہے۔ تو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت دراصل مذہب اہل سنت و جماعت ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کی فکر کو چھوڑے گا تو یاد رکھ لو وہ مسلک اہل سنت و جماعت میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فکر رضا صرف امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز آپ کی تعلیمات کے ساتھ خاص نہیں، قرآن کی تعلیمات بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابرین کا فیضان ہے۔ امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام اعظم ابو حنیفہ ہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سب کا فیضان ہے۔ تو گویا فکر رضا سے جو لا تعلقی کرے گا تو وہ ان سب سے لا تعلقی کرے گا۔ اہل سنت کا عقیدہ ایسا نہیں۔ اہل سنت ایک شفاف عقیدے والی جماعت ہے کہ بندہ فکر رضا کو چھوڑ کر اور پھر یہ کہے کہ میں سنی ہوں، تو یہ اپنے ذہن سے وہ شخص نکال دے کہ اعلیٰ حضرت کے مخالف ہو کر، اعلیٰ حضرت کی فکر کے مخالف ہو کر تم یہ کہو کہ تم سنی ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز آپ کی فکر سے ٹکرائے گا، انشاءاللہ ہم اسے زیر خاک کریں گے، خواہ وہ بڑا ہو، خواہ چھوٹا ہو، خواہ کوئی بھی ہو۔ ہمارا پچھلا کلپ آیا جس پر بڑے لوگ شخصیت پسندی میں ڈوب کر کہ جناب ہمارے مفتی اعظم کے خلاف بول دیا، یہ کیا ہے، تمہاری عمر کیا ہے، تم کون ہوتے ہو، خس خس جتنی قدر نہ میری، میرے صاحب نو وڑیا یا میں گلیاندہ رورا کورا محل چڑھایا سایا۔ ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ہماری جنگ صرف ایک ہی ہے کہ جو بندہ دین کے ساتھ غداری کرے گا، جس نے دین کے ساتھ غداری کی ہے اس کا حال برا ہوا ہے، دنیا میں بھی اور محشر میں بھی اس کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور جو اب اس وقت دین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اب یہ نہیں کہ کوئی بڑا مفتی ہے تو اس کے لحاظ سے شریعت بدل جاتی ہے اور عام انسان کے لحاظ سے شریعت بدل جاتی ہے، نہیں، شریعت نہیں بدلتی۔ لیکن آج کچھ لوگ بالکل شخصیت پسندی میں ڈوب چکے ہیں کہ انہیں دکھتا ہی نہیں کہ شریعت کا یہاں پر کیا حکم لگ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں۔ وہ ہوں گے تمہارے بڑے۔ جو امام احمد رضا کی فکر سے ٹکرائے گا ہم اسے اپنی جوتے کی نوک پہ رکھیں گے۔ آئیے اب اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ حال ہی میں تقی عثمانی کے پوتے کا یوم تشکر تھا، اس میں منیب الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، تو یہ آپ یہ سماعت کر سکتے ہیں کہ وہ وہاں بیٹھ کر کس طرح مسلک اہل سنت اور فکر رضا کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ صاحبزادہ صاحب کی تکمیل علم کا آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے، اسے اپنے اسلاف، اپنے اکابر کی علمی، فقہی اور ورع و تقویٰ کی ساری وراثتوں کا امین بنائے۔ تو میری یہ دعائیں اس پورے خاندان کے افراد کے لیے اور تمام اہل علم کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر میری ان عاجزانہ دعاؤں کو شرف قبولی عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ اب ان کے الفاظ میں آپ کے سامنے بالکل واضح طور پر رکھنا چاہتا ہوں۔ منیب الرحمان صاحب کہتے ہیں ان کے خاندان میں یہ تسلسل قائم اور جاری و ساری ہے۔ وہ منحوس تقی عثمانی کے خاندان، تو بھائی یہ بہت اعلیٰ خاندان ہے جی، منیب الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں جی ان کا تو خاندان ہی بڑا اعلیٰ ہے۔ پھر آگے فرمایا میں دعا کرتا ہوں، لو سامبو، میں دعا کرتا ہوں ان صاحبزادہ صاحب کے تکمیل علم کا آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے، اسے اپنے اسلاف، اپنے اکابر کی علمی اور فقہی اور ورع و تقویٰ کی ساری وراثتوں کا امیر بنائے۔
علمی فقی ورع تقوی. پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ ہمارے 100% اعلیٰ حضرت ہے. آج آپ کی کہاں گئی وہ فکر رضا، وہ محبت اعلیٰ حضرت کہاں گئی؟ کون علمی؟ اشرف تھانوی، رشید گنگوئی، اسماعیل دہلوی، کہ جنہوں نے کہا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ دیا تو نکاح ٹوٹ گیا، تجدید ایمان ہوگا. ان کی بات کر رہے ہو، ان کو کہہ رہے ہو علمی اور فقی اور ورع التقویٰ. سارے علماء سے میرا یہ پیغام ہے، مجھے بتائیں یہاں پر شریعت کیا کہتی ہے؟ ایک طرف اعلیٰ حضرت کی فکر ہے کہ حسام الحرمین جو کتاب ہے اس کے لحاظ سے کہ کس قدر ہمارے امام نے انہیں ایکسپوز کیا، ان کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے لائی. اور ایک طرف آپ انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں شخصیت کو چھوڑ کر شریعت کی طرف چلو، حق تمہیں دکھ جائے گا، وگرنہ ہم نہیں معاف کریں گے. یہ ذہن میں رکھ لو. اب مفتی اعظم ہو خواہ اور کوئی اس سے بڑا ہو، وہ ساجد بدبخت دیوبندیوں کا ایک ہے مولوی، وہ بیٹھا تھا منیب الرحمان صاحب کو داد دے رہا ہے، ویلکم جی ویلکم، آپ ڈٹے رہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور پھر حسام الحرمین کے خلاف بکواس کر رہا ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز آپ کے لحاظ سے وہ بکواس کر رہا ہے، جس کو علماء نے جواب بھی دیا ہے، اس کو ناخن چلے چبوائے ہیں. لیکن مفتی صاحب ہوش کے ناخن لیں، آپ کی عمر بڑی ہے، آپ کو تو ہر ایک کام میں احتیاط کرنی چاہیے. یہ کیا بچکانہ حرکات کر رہے ہیں آپ؟ کہ کیا یہ ہے تعلیمات اہل سنت و جماعت کی؟ افسوس ہمیں بتانا پڑ رہا ہے. لہٰذا توبہ کریں، رجوع کریں، اپنے شفاف مسلک کی طرف واپس آئیں. اور پچھلے کلپ کے لحاظ سے سعد حسین رضوی اور منیب الرحمان صاحب، آپ دونوں کی میں نے تصویر لگائی تھی تھمبنیل پر، اور کہا تھا کہ ان دونوں کے لحاظ سے کہ یہ دونوں توبہ کریں. کیونکہ جب ہم نے سعد حسین رضوی کو ایکسپوز کیا تو بڑے لوگ آگے کہتے کہ منیب الرحمان بھی تو ہے، منیب الرحمان بھی تو ہے، اس کے لحاظ سے بھی تو کرو، وہ بھی تو ایسی حرکات کر رہا ہے. تو میں نے بالکل واضح کر دیا پچھلے کلپ میں، خواہ کوئی بھی ہو، مسلک اہل سنت و جماعت سے وہ ٹکرائے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز آپ کی فکر سے ٹکرائے گا. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس کو اپنے ویلنے کے نیچے لے کر آئیں گے. اس واسطے حق کا ساتھ دو، حق کی طرف آؤ، توبہ کرو، رجوع کرو، مسلک کی طرف واپس آؤ. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. ہو عطا مسلم کو مولا دین کی شرم و حیا، یہی ہے خواہش حسیب کی، یہی ہے اب اس کی دعا. وما توفیقی الا باللہ.